انہوں دا نام بھی یقیناً تعارف دا محتاج نہیں، میرے تعارف کرائیں کوئی زیادہ نہیں ہو جانا۔ اللہ پاک نے پوری دنیا دے اندر انہوں نے بڑیاں عزتاں فرمائیاں نے، شیری دہنی، شیری سخنی، شیری لسانی، یہ انہوں دا اعزاز بھی ہے، اعجاز بھی ہے، انداز بھی ہے۔ جناب محترم الحافظ الحاج نور سلطان صدیقی صاحب درود پاک پڑھنے حلق صلی اللہ علیہ یا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والے تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیزاً محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اراکین کو، خاص طور پہ بھائی شاہی صاحب جنہوں نے بڑی محبتوں سے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ اور چند محفلوں میں سے یہ ایک ایسی محفل ہے، بلکہ چند بھی نہیں بلکہ ایک ہی محفل ہے اپنی نوعیت کی، کہ جو اس ٹائم پہ ڈال ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے 12 بجے کا ٹائم ہے یا 1 بجے کا ٹائم ہے۔ اس طریقے سے بھرپور شرکت ہے عشاق کی، تو یہ اخلاص ہے کہ یہ پیار ہے کہ اتنی خوبصورت محفل شروع سے ہی ایسے ہی سجی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اس کو ایسے ہی شباب والا رکھے، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کا سجانا، ہم سب کا مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اللہ پاک قبول فرمائے۔ مجھے ایک کلام کے لیے شاہد صاحب نے کہا ہے تو وہ میں کلام اسی محفل میں پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ پڑھتا بھی نہیں، کیونکہ فرمائش نہیں ہوتی، صرف انہی کی فرمائش ہوتی ہے وہ کلام۔ تو ایک دفعہ میں نے 2 سال پہلے پڑھا اور اب آج اس محفل میں پڑھوں گا، اور ایک اور سنگی کی فرمائش تھی کہ بڑی دور سے آئے ہیں تو وہ سنا دیں، اور 2 کلاموں کی فرمائش مجھے ابھی تک ہو گئی، باقی دی کوئی نہیں ہوئی ہے، تو ٹائم بھی اتنا کوئی ہے میرا پیچھے بچے ہے، کیونکہ آج پہلے ڈیٹ کوئی اور ہوئی سی میرے خیال، اس کے بعد پھر ڈیٹ تھوڑی جی چینج ہوئی، کیونکہ ایک محبت کا سلسلہ ہے شاہی صاحب کے نال، ایک بڑا پیار والا، انہوں نے میں انکار نہیں کر سکیا، اپنے آپ میں تھوڑا جہا بندہ کسی کدی کدار تنگ کر لیتا ہے۔ اسی جڑے نعت خان لوگ، خطیب، نقیب، بڑے نرم جی طبیعت دے ہوندے نے، تے دل کرے تے ہاتھ ہی نکل جاوے، نہیں تے گزری پسی رہے، تے یہو جے لوگ ہوندے ہیں۔ بہرحال تھوڑا جہا اپنے آپ کو تنگ کر کے تے میں حاضر ہو گیا، اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ کہ جناب دا پیار ہے، اللہ تعالی سارے دا پیار سلامت رکھے، جنہیں بھی سارے کرم فرما سٹیج کی زینت میں اللہ سب نو سلامت رکھے، سب نو خوش رکھے، آباد رکھے۔ محبت نال آقا دی بارگاہ چ درود شریف تے میں کلام دا آغاز کرنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ ختم الرسل حامل الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، پلک
جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر اور نظر ڈالی جو فرشتے غلامان محمد پر، کوئی خواجہ نظر آیا، کوئی داتا نظر آیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے شاہ امم سرور دی جان دو عالم، اے شاہ امم سرور دی جان دو عالم، قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم، اے شاہ امم سرور دی جان دو عالم، اے شاہ امم سرور دی جان دو عالم، قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم، کہ سو ہے تیرے سورہ اللیل کی تفسیر، سو ہے تیرے سورہ اللیل کی تفسیر، گیسو ہے تیرے سورہ اللیل کی تفسیر، گیسو ہے تیرے سورہ اللیل کی تفسیر، عارض ہے تیرا مطلع دیوان دو عالم، عارض ہے تیرا مطلع دیوان دو عالم، قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم، اے شاہ امم سرور دی جان دو عالم، اے شاہ امم سرور دی جان دو عالم، قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم۔ قرآن سے کلام شیخ خوبصورت شیخ
لبہائے مبارک ہے شفاعت کے پیامی، لبہائے مبارک ہے شفاعت کے پیامی، لبہائے مبارک ہے شفاعت کے پیامی، چشمان مبارک ہے نگہبان دو عالم، چشمان مبارک ہے نگہبان، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، باغ رحمت سنک سنک جائے، وادی جام مہک مہک جائے، جب چھڑے بات نطق حضرت کی غنچائے من چٹک چٹک جائے، فیض چشم حضور کیا کہنا، ساغر دل چھلک چھلک جائے، رہنما گر نہ ہو وہ سیرت پاک، نسل آدم بہک بہک جائے، اور چشم سرکار گر نہ ہو نگراں، چشم سرکار گر نہ ہو نگراں، چشم سرکار گر نہ ہو نگراں، ارے دنیا میں ہر انسان بہک بہک جائے، نعرہ رسالت، لبہائے مبارک ہے اللہ اللہ، شفاعت کے پیامی، لبہائے مبارک ہے شفاعت کے پیامی، چشمان مبارک، چشمان مبارک ہے نگہبان دو عالم، چشمان مبارک ہے نگہبان دو عالم، قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم، جبریل تیری انجمن ناز کا قاصد، جبریل تیری انجم ناز کا قاصد، جبریل تیری انجمن ناز کا قاصد، کاشانہ تیرا زینت ایوان دو عالم، کاشانہ تیرا زینت ایوان دو عالم، قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم، سمٹی ہے تیرے سامنے کونین کی وسعت، سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، سمٹی ہے، سمٹی ہے تیرے سامنے کونین کی وسعت، سمٹی ہے تیرے سامنے کونین کی وسعت، پھیلا ہے تیرے
سامنے دامان دو عالم پھیلا ہے تیرے سامنے دامان دو عالم پھیلا ہے تیرے سامنے دامان دو عالم قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم فردوس تیرے کوئے دلے آویز کا پردو فردوس تیرے کوئے دل آویز کا پردو نقشہ تیری گلیوں کا دبستان دو قربان نگے ناز کے ایمان دو عالم اے شاہ نقشہ تیری گلیوں کا دوستان گرامی ذرا توجہ نال اس شعر نو دوبارہ سنو نقشہ تیری گلیوں کا نقشہ تیری گلیوں کا انہوں پنجابی شرح کرنا سید ناصر شاہ صاحب کہہ گئے نے اور کہنے نے ساری جنت تیری نگری دا ایک سونیا خاص محلہ اللہ ہی اللہ ساری جنت تیری نگری دا ایک سونیا خاص محلہ اللہ ہی اللہ دسے شان قرآن بھی ناصر شاہ تیرا اصل مقام من اللہ 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 جی میں رب یکتا ہے محبوبہ میں تو نبیاں چونک اللہ 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 نقشہ تیری گلیوں کا سبحان اللہ نقشہ تیری گلیوں کا دبستان دو عالم قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم حضرات محترم قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم اے شاہ امم سرور دی جان دو عالم مشتاق تیرے حضرت داؤد و سلیمان تیرے حضرت داؤد و سلیمان مشتاق تیرے حضرت داؤد و سلیمان دربار تیرا حلقہ خوبان دو عالم دربار تیرا حلقہ خوبان دو عالم قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم اے شاہ امم سرور دی جان دو عالم قربان گئے ناز کے ایمان دو عالم سنا لو دل کا رہے سناوا
وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ شیر سماعت کی نہیں ہے، میں آپ صرف دو شیر سنانے ہیں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جڑی فرمائش ہے میں وہ پیش کر کے میرا اس محفل سے ٹائم پورا ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں مظفر وارسی، جی جی بسم اللہ۔ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے کہ سنگ اسود کو اس لیے چوموں، سنگ اسود کو اس لیے چوموں، سنگ اسود کو اس لیے چوموں، ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے، ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ جی 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 میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں حجر اسود کو دیکھ کے کہ تمہیں میرے آقا نے چوما ہے، سبحان اللہ۔ کہ حجر اسود کو اس لیے چوموں، ان کا بوسہ دکھائی دے۔ شیر سارا قرآن پاس سین تلک، سارا قرآن پاس سین تلک، ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ شعر مطلع لکھ دیا ظفر وارسی علیہ رحمہ نے، ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ آئے ہائے، دل کے کانوں سے ذرا سماعت کیجیے گا، قبلہ آپ کے ذوق کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں آ کے آپ اس طرح کا کلام سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیشہ۔ آخری شعر اس کلام کا کہ سارا جغرافیہ مظفر کو، سارا جغرافیہ مظفر کو، سارا جغرافیہ مظفر کو، ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے؟ ان کا حجرہ، حجرہ ان کا حجرہ، حجرہ ان کا حجرہ، حجرہ ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے۔ سارا جغرافیہ مظفر کو، ان کا حجرہ، ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے، ان کا حجرہ دکھائی بات دوبارہ ذرا ارشاد، پہلا شعر دوبارہ ارشاد کرنا، بے اور سین والا، بار سین والا شعر ذرا بتاؤ۔ با سے
سارا قرآن باس سین تلک سارا قرآن باس سین تلک سارا قرآن باس سین تلک ان کا خطبہ دیکھا ماشاءاللہ کیا کہنے دوستان گرامی میں پہلے گزارش کی تھی نا ایک جملے دے اندر کہ ویکھن والی اپنی اپنی آنکھ ہوندی ہے کسی نے پا سین نو کسی طریقے ویکھیا ہے تے کسی نے کسی طریقے ویکھیا ہے ناصر شاہ صاحب کہنے نے کہ بے بسم اللہ تو شروع ہو کے ختم جا کے سین تے نس ہو گئی بے بسم اللہ تو اگرہ نہیں ہے نا کڑ واسطے تاڑی کہنے بے بسم اللہ تو شروع ہو کے ختم جا کے سین تے نس ہو گئی اور عشق والیاں رمز پچھان لئی دوجے ٹولے تو گل بے بس ہو گئی عشق والیاں رمز پچھان لئی اپنی اپنی نظر ہے نا عشق والیاں رمز پچھان لئی دوجے بیلیاں تو گل بے بس ہو گئی اور جدوں بے تے سین کا جوڑ کیتا دونی ذوق تے شوق دی چس ہو گئی گویا رب نے کیتا اعلان ناصر جا سونیا تیرے تے بس ہو گئی نعرہ رسالت عشق تیرا اگر میرا مسیحا ہوتا عشق تیرا عشق تیرا عشق تیرا اگر میرا مسیحا ہوتا میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا اور کاش یہ آنکھ تیری راہ کے دن کے چنتی کاش یہ آنکھ سونیا تیری راہ کے دن کے چنتی کاش یہ تن کے چنتی اور دل تیرے شہر کی دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا دل تیرے شہر کی گلیوں لگتا ہوتا شعر آخری شعر سے پہلے شعر میری حاضری کا آخری شعر سے پہلے شعر زاہد صاحب جی کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف دوا سرکار سرکار
کوئے سرکار کوئے سرکار کوئے سرکار سرکار کوئے سرکار ہوگا کہیں مصروف تواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا عشق تیرا کمال عشق تیرا اگر خاک ہوتا تو سنو خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر خاک ہوتا ہواؤں سے لپٹ کر اعظم آستان شہر لالاک پہ پہنچا عشق تیرا اگر میرا مسیحا ہوتا عشق تیرا اگر میرا مسیحا حضرت کہہ رہے ہیں سانوں یہ زاہد صاحب کو پتہ ہے کہ سانوں یہ محفل ہوں بڑی گھٹ ملتی ہیں جتنے بابے بہ کے سنتے ہوں ان تے بچیاں نے سٹیج ہائی جیک کیتا ہوں واہ واہ کر کے اگے پیچھے اور جی کلا پڑھن والا نعت خان کتے کتے لبدا نہیں تے سارے باجماتی پڑھ دے شکریہ تو انہوں نے مینوں کیا بھی کہ اپنی پسند ہے پھر دو شعر بسم اللہ سبحان سبحان تو غلام جناب سیدنا پہ غلام جناب بالکل غلام یہ کہہ رہے ہیں دو شعر میں دو شعر سنانا ٹائم بڑا شارٹ ہے میں جا کے اگے بھی پڑھنا ہے تے سنگی اور بھی ہے میرے پچھوں انشاءاللہ انہوں نے بھی اپنی حاضری پیش کرنی ہے تو میں شعر سنا لگا بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے جو نقد جان ہے شہنشاہ بے بدل کے لیے جلدی جلدی میں شعر سنا رہا ہوں نبی کے عشق میں مر جاؤ موت سے پہلے
سے پہلے اجل کے ہاتھ نہ آؤ، تم ایک پل کے لیے اجل کے ہاتھ نہ آؤ، تم ایک پل کے لیے۔ آخری شعر سے پہلے آخری شعر، تمام دائرے کونین کے ہوئے پیدا، تمام دائرے کونین کے ہوئے پیدا، میرے حضور کی زلفوں کے ایک پل کے مکھ چندر بدر شاشانی، مت چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف اک مستانی، مخمور اکین مدبریا، اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جانا کا سچ آقا تیرا بھی میں شانہ کا، جس شان کو شانہ سب بڑھیا، میرے حضور کی زلفوں کے ایک پل کے لیے بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے۔ محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ میرا پڑھنا آپ سب کو سننا کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔